اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 153 میں مولا علی چمگادڑ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چمگادڑ ایک عجیب و غریب پرندہ ہے جو انڈے دینے کی بجائے بچے دیتا ہے، دانہ بھرنے کی بجائے دودھ پلاتا ہے اور بغیر پروں کے پرواز کرتا ہے۔ اس کی انگلیاں جھلی دار ہوتی ہیں جن سے پروں کا کام لیتا ہے۔ ان پروں کا پھیلاؤ 1.5 انچ سے 5 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیروں کے بل چل پھر نہیں سکتا، اسی لیے اڑ کر روزی حاصل کرتا ہے اور درختوں اور چھتوں میں الٹا لٹکا رہتا ہے۔ دن کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے غروب آفتاب کے بعد ہی پرواز کرتا ہے اور کیڑے مکوڑے اور رات کو اڑنے والے پروانے کھاتا ہے۔ چمگادڑوں کی ایک قسم پھل کھاتی ہے اور بعض گوشت خور ہوتے ہیں جو مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ شمالی امریکہ کے تاریک غاروں میں خونخوار چمگادڑیں بھی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہ بڑی خطرناک اور مہلک ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک انسانی و حیوانی خون ہوتا ہے۔ جب یہ کسی انسان کا خون چوستی ہیں تو انسانی خون میں زہر سرایت کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے ہلکا سا بخار اور پھر سر درد شروع ہوتا ہے، جس کے بعد انسان کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور پھر سانس کی نالی متورم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ جسم کا نیچے والا حصہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، آخر سانس کی آمد و شد رک جاتی ہے اور وہ دم توڑ دیتا ہے۔ یہ خوں آشام چمگادڑیں اس وقت حملہ کرتی ہیں جب آدمی بے ہوش یا سویا ہوا ہوتا ہے۔ جاگتے میں حملہ کم ہوتا ہے اور خون چوستے وقت درد کا احساس تک نہیں ہونے دیتی۔ چمگادڑ کی آنکھ خاص قسم کی ہوتی ہے جو صرف تاریکی ہی میں کام کر سکتی ہے اور دن کے اجالے میں کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ کی پتلی کا پھیلاؤ آنکھ کی وسعت کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے اور تیز روشنی میں سمٹ جاتا ہے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بڑی طاقت کے کیمرہ کے سامنے کھلی روشنی میں تصویر اتاری جائے تو روشنی کی چوٹ سے تصویر دھندلی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کیمرے کا شیشہ کا سائز جو بامنزلہ آنکھ کی پتلی کے ہوتا ہے چھوٹا کر دیا جاتا ہے تاکہ روشنی کی چکا چوند کم ہو جائے اور تصویر صاف اترے۔ اگر چمگادڑ کی پتلی کا پھیلاؤ آنکھ کے مقابلے میں کم ہوتا تو وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح دن کی روشنی